آج تو بہت ہی شاندار واقعہ ہوا جس سے پتہ چلتا ہے کہ معجزات واقعی ہی ہوتے ہیں۔ کس طرح مہک کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ آپ کی رپورٹس کے مطابق آپ کبھی بھی ماں نہیں بن سکتی۔ مہک کے دل میں خواہش تو بہت شدید تھی، لیکن پھر بھی اس نے اس معاملے میں ہمیشہ صبر کے ساتھ کام لیا، اور پھر صبر کا پھل تو مل ہی جاتا ہے۔ ایسا ہی کچھ پھل مہک کو بھی بہت جلد ملنے ہی والا ہے، کیونکہ بے ہوشی کی حالت میں جب آریان اسے ہاسپٹل لے کے آتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے اور اس کی بیوی پریگننٹ ہے۔ آریان کی فیلنگز تو دیکھنے والی ہوتی ہیں۔ خوشی اور حیرانی کی ملی جلی فیلنگز اس کی شکل پہ صاف دکھائی دیتی ہیں، اور اب یقیناً اسے یہ بھی سمجھ آ جائے گا کہ مہک کا جو چڑچڑاپن اتنے دنوں سے ہو رہا تھا وہ دراصل اسی فیلنگ کی وجہ سے ہی ہوگا۔ تبھی تو اسے کوئی بھی نیگیٹو بات پسند ہی نہیں آ رہی تھی اور لوگوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی شکایتیں کرتی تھی آریان سے۔ لیکن اصل کمبختی آنے والی ہے فبیہا کی۔ فبیہا جسے ناجائز بات بالکل پسند نہیں، لیکن بڑے عرصے سے وہ مہک بھابھی کی بہت سی ناجائز باتوں کو اگنور کر رہی تھی۔ اب جیسے ہی وہ کچن میں اپنا ناشتہ بنا رہی ہوتی ہے اور مہک بھابھی دوبارہ آ کے اسے کہنے لگ جاتی ہیں کہ جلدی جلدی دوپہر کا کھانا بھی بنا کے سارے کام کر لو، تو فبیہا تو آگے سے بولنا شروع کر دیتی ہے کہ آپ اپنے کاموں پہ توجہ دیں تو زیادہ بہتر ہوگا، بجائے اس کے کہ آپ میرے کاموں کے اوپر دھیان دیں۔ اتنی سی بات ہوتی ہے اور مہک سے برداشت نہیں ہو پاتا اور وہ بے ہوش ہو کے گر جاتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مہک کی یہ بے ہوشی تو شاید اس کی پریگنینسی کی وجہ سے ہو، لیکن آصف صاحب بار بار فبیہا سے ہی پوچھے جا رہے ہیں کہ کوئی بات تو نہیں ہوئی ہے تمہاری اور مہک کی جس کی وجہ سے وہ یوں اچانک بے ہوش ہو گئی ہو۔ فبیہا آصف صاحب کو صاف صاف کہتی ہے کہ نہیں، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، بس ان کی یوں ہی اچانک طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ پر ہو سکتا ہے کہ مہک ہوش میں آنے کے بعد سب کو بتائے کہ میری طبیعت کی خرابی فبیہا کا لہجہ اور اس کی باتیں ہی تھیں، تو بلا وجہ اب گھر میں سب لوگ فبیہا کے اگینسٹ ہو جائیں گے۔ ورنہ دیکھا جائے تو مہک کو جتنی بڑی خوشی ملی ہے تو شاید وہ اب یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ویسے ہی اگنور کر دے۔ بہرحال سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ ایمان اور شاہویر دوبارہ سے ایک ہونے والے ہیں۔ ایمان کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے اس کے ہاتھ میں تو فریکچر آ چکا ہے اور وہ ٹائپنگ بھی نہیں کر پاتی، جبکہ اسے بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ کے اوپر کام بھی کرنا ہے۔ وہ مشکل میں کام کر رہی ہوتی ہے تو شاہویر اس کے کمرے میں اس کی طبیعت پوچھنے آتا ہے اور اسے مشکل میں دیکھ کے اسے آفر کر دیتا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے ٹائپنگ کر دوں اور تم صرف مجھے گائیڈ کرتی رہو، میں تمہارا سارا پروجیکٹ بنا دوں گا۔ ایمان جو کہ بالکل بھی شاہویر کی ہیلپ لینا نہیں چاہتی، وہ تو اسے پہلے صاف منع کر دیتی ہے، لیکن شاہویر بہت ہی اچھے سے ہینڈل کرتا ہے اور اسے یہی کہتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے کام آئی ہو، اس لیے اگر مجھے اپنی تھوڑی سی ہیلپ کرنے دو گی تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی، اور یہ جاب تمہیں بڑی محنت سے ملی ہے اور اس میں نام کمانے کے لیے تم نے جتنی تگ و دو کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ محنت ضائع نہ جائے اور تمہارا نام اوپر سے اوپر ہی بڑھتا جائے، جس میں اگر میری تھوڑی سی ہیلپ بھی شامل ہو جائے گی تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوگی، بالکل اسی طرح جس طرح میرے کاروبار میں اور میرے مشکل وقت میں تم نے میرا ساتھ دیا تھا۔ اب ایمان شاہویر کے اتنے منتیں کرنے کے بعد مزید انکار نہیں کرتی، کیونکہ کہیں نہ کہیں اسے بھی ہیلپ کی ضرورت تو ہے ہی، اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ شاہویر بالکل مخلص دل کے ساتھ ہی اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسے ٹائپنگ کے لیے بول دیتی ہے۔ اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ ٹائپنگ کرتے کرتے کہیں ایمان کی تو آنکھ لگ جاتی ہے، لیکن شاہویر اس کے روم میں ہی ساری رات جاگ کے اس کا پروجیکٹ کمپلیٹ کر دیتا ہے، اور پھر صبح ہی صبح آصف صاحب شاہویر کو ڈھونڈتے ہوئے اس کے کمرے میں جاتے ہیں جہاں پہ وہ دکھائی نہیں دیتا، تو اب تو وہ پریشان ہو کے سب سے گھر میں پوچھنے لگ جاتے ہیں کہ شاہویر کہاں ہے، رات سے دکھائی نہیں دے رہا اور صبح کو بھی اپنے کمرے میں موجود نہیں ہے، جبکہ اس کا موبائل بھی اس کے کمرے میں ہی ہے۔ تو مہک فوراً سے کہہ دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایمان کے کمرے میں ہو۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کا ایک اور نقصان، بیچارے ہسبینڈ وائف چپ چاپ لڑائی کے بعد صلح بھی نہیں کر سکتے، بلکہ ان کی لڑائی بھی پورے کے پورے گھر میں مشہور ہوتی ہے، اور اس کے بعد ان کی صلح بھی سارے گھر والوں کے لیے مشہور ہو جاتی ہے، اور انفیکٹ کچھ نہ کچھ لوگوں کو اس میں مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ یہ آخر دوبارہ سے پیچ اپ کر کیوں رہے ہیں، جبکہ اس کے برعکس علیحدہ رہنے والے ہسبینڈ وائف میں تو شاید لڑائیاں ہوتی بھی بہت کم ہیں، یا پھر ہوتی بھی ہیں تو بہت ہی جلد ان کا پیچ اپ بھی ہو جاتا ہے، اور زیادہ لڑائیاں طول ہی نہیں پکڑتی، کیونکہ ان کو بھڑکانے والا
گھر میں کوئی موجود جو نہیں ہوتا۔ بہرحال یہاں پہ کسی اور کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الٹا آصف صاحب تو خوشی ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کا دوبارہ سے پیچ اپ ہو جائے، لیکن مہک بھابی آریان سے بول ہی دیتی ہیں کہ اگر ایمان کو شاہویر سے دوبارہ صلح کرنی ہی تھی تو جب میں نے اسے کہا تھا کہ شاہویر کو شوہر کا حق دے دے، تب اسے بلا وجہ اتنی باتیں کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اول تو مہک بھابی کو ایمان اور شاہویر کے معاملے میں بولنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اگر بول ہی دیا تو کسی قسم کے بھی ری ایکشن کے لیے تیار رہنا چاہیے تھا۔ اور پھر لڑائی میں تو ظاہری بات ہے ایمان بھی غصہ ہی کرے گی، لیکن اس کے بعد اگر ان کا آپس میں پیچ اپ ہو رہا ہے تو اس کے اوپر مہک بھابی کو بلا وجہ کا ایشو بنانا نہیں بنتا۔ پر مہک بھابی تو آریان کے سامنے ایسے ہی کھڑی ہو جاتی ہیں جیسے ان کے ساتھ کوئی ناانصافی ہوئی ہو۔ یہ شکر ہے کہ آریان مہک کی اس بات پہ زیادہ دھیان ہی نہیں دیتا، الٹا اسے صاف بول دیتا ہے کہ میں تو آفس جا رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنا وہ کاروبار دوبارہ خریدنا ہے۔ اب مہک کو اس پہ بھی مسئلہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے صاف منع کر دیتی ہے کہ آپ کو آپ کے بھائیوں کے ساتھ دوبارہ کاروبار کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ مشکل وقت میں انہوں نے آپ کا بالکل ساتھ نہیں دیا تھا۔ اور دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ بات سچ بھی ہے، جو بھائی ایک دفعہ اپنے فائدے کے لیے باپ کو اور آریان کو بالکل اگنور کر کے اپنے حصے مانگ سکتے ہیں، وہ دوبارہ بھی اعتبار کے لائق تو نہیں ہیں۔ لیکن جب آصف صاحب نے کہہ دیا ہے تو یقیناً اب یہ بھائی ایک دفعہ تو مل کے کاروبار کریں گے ہی۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ المیر بھی اب فبیہہ کے مشورے کے بغیر اپنا کاروبار بیچ نہیں سکتا، تو شاید آصف صاحب کا یہ خواب تو ادھورا ہی رہ جائے۔ اور دیکھا جائے تو جب وہ تینوں الگ الگ سیٹل ہو چکے ہیں تو اس طرح کی خواہش زیادہ زیب بھی نہیں دیتی، کیونکہ آصف صاحب کو بھی کوئی گارنٹی تو نہیں پتا کہ اب جو مسئلے ٹھیک ہوئے ہیں تو یہ لائف ٹائم کے لیے ٹھیک رہیں گے اور ان کے تینوں بیٹے مل کے ہی ہمیشہ کاروبار کریں گے۔ عنبر صاحبہ کی یہ خواہش پوری ہو پائے گی یا نہیں یہ تو نہیں جانتے، لیکن مہک کے لیے جو خواہش تھی وہ تو پوری ہونے ہی والی ہے۔ اور بہت دعائیں دی تھی عنبر صاحبہ نے مہک کو بھی، بالکل اسی طرح جیسے انہوں نے ایمان کو بھی بہت سی دعائیں دی تھیں۔ اور ایمان اور شاہویر کا پیچ اپ بھی عنبر صاحبہ کی بہت بڑی خواہشات میں سے ایک تھا۔ ڈرامے میں بہت سی خوشیاں تو واپس آنے والی ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ اب کوئی بھی غم دیکھنے کا حوصلہ بھی نہیں رہا۔ فبیہہ کی والدہ کے لیے بھی دل چاہتا ہے کہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو کے واپس آ جائے، جبکہ فبیہہ کا تو دل چاہتا ہے کہ وہ خود ہی امریکہ اپنے پیرنٹس کے پاس پہنچ جائے تاکہ اس کی ماں کے اس مشکل وقت میں وہ ان کے ساتھ ہو۔ دوسری طرف راحم اور مسکان کی شادی تو بلا وجہ ہی ڈیلے ہو گئی ہے، جس میں مہک کو کوئی نہ کوئی ایشو تو دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح وہ راحم اور مسکان کو گھر میں باتیں کرتا ہوا دیکھتی ہے اور مسکان کو ایک دم اگنور کر دیتی ہے، اور راحم کو بھی بڑے ہی روکھے انداز میں کہتی ہے کہ ایمان کی طبیعت پوچھنے آئے ہو تو اس کے کمرے میں جاؤ۔ اسے تو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مسکان کو بالکل پسند نہیں کرتی، اور جس طرح شادی ڈیلے ہو گئی ہے تو مہک بلا وجہ ان دونوں کے درمیان دراڑیں پیدا کرنے کی اور اس رشتے کو پھر سے ختم کرنے کی کوششیں نہ کرے۔ خیریت سے ان دونوں کی شادی ہو جائے تو پھر ہی ڈرامے کا اصل مزہ ہوگا اور سب سے ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ لیکن یہ ہیپی اینڈنگ ہونے تک ابھی بہت سے ٹویسٹ ڈرامے میں آنے باقی ہیں، تو وہ سب ٹویسٹ جاننے کے لیے اور ڈرامے کی کمپلیٹ سٹوری دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔